سینے میں اگر نہ ہو دل گرم، رہ جاتی ہے زندگی میں خامی۔ نخچیر اگر ہو زیرک و چست، آتی نہیں کام کونا دامی۔ میسج یہ ہے کہ عشق ہونا چاہیے، پیشن ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، فوکس ہونا چاہیے، تبھی انسان جو ہے نا کامیابی حاصل کر سکتا ہے زندگی میں۔ ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر زندگی میں عشق موجود نہیں ہے، اگر آدمی ڈسٹریکٹڈ ہے، فوکس نہیں ہے، تو پھر زندگی میں کوئی نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال نے انالوجی دی ہے کہ اگر کوئی جانور یا پرندہ تیز ہے، سمجھدار ہے، تو شکاری اسے پکڑ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جو نوجوان ہیں، اگر وہ تیز ہیں، سمجھدار ہیں، ان میں فوکس ہے، عشق میں رہتے ہیں، تو کوئی انہیں کمزور نہیں کر سکتا، کوئی انہیں غلام نہیں بنا سکتا، کوئی انہیں یوز نہیں کر سکتا۔ اگر کسی انسان کے پاس گولز ہیں تو پھر اسے کوئی اور استعمال نہیں کر سکے گا، لیکن اگر کسی کے پاس گولز نہیں ہیں تو کوئی دوسرا آدمی اس کو استعمال کرے گا اپنے گولز حاصل کرنے کے لیے۔ اور کہتے یہ ہیں کہ 97% آف پیپل جو ہے نا وہ بغیر ریٹن گولز کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دل گرم عشق کی حرارت رکھنے والا، خامی کہتے ہیں کمی کو، نقص کو، نخچیر کہتے ہیں شکار، زیرک کہتے ہیں دانا سمجھدار، چست کہتے ہیں چالاک کو، کوہنہ دامی شکاری کی جال بچھانے کی پرانی مہارت۔ ہے آب حیات اسی جہاں میں، شرط اس کے لیے ہے تشنہ کامی۔ غیرت ہے طریقت حقیقی، غیرت سے ہے فقر کی تمامی۔ میسج یہ ہے کہ اگر گولز حاصل کرنے ہیں تو پھر ایک پیشن کی ضرورت ہے، آرزو کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے، عشق کی ضرورت ہے، تبھی گولز حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کو انالوجی دی ہے آب حیات سے کہ اسی دنیا میں کہیں کوئی سمندر ایسا موجود ہے یا کہیں چشمہ ایسا موجود ہے جس کا پانی پینے سے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی ملے تو پھر اس کے لیے آپ کو پیاسا ہونا ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جو درویش لوگ ہوتے ہیں وہ خوددار ہوتے ہیں، ان میں شرم ہوتی ہے، ان میں حیا ہوتی ہے، وہ مانگتے نہیں ہیں۔ سچی درویشی وہی ہوتی ہے جو کہ کسی کے آگے جھکے نہیں، جو کسی سے مانگے نہیں، اور اگر مانگے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، وہی سچا درویش۔ آب حیات وہ روایتی پانی جسے پی کر انسان ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے۔ تشنہ کامی پیاس کو کہتے ہیں۔ طریقت حقیقی صحیح راستہ، فقر کہتے ہیں درویشی کو، تمامی تکمیل مکمل ہونا۔ اے جان پدر نہیں ہے ممکن شاہی سے تدرو کی غلامی، نایاب نہیں متاع گفتار صد انوری و ہزار جامی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ شہباز جیسی زندگی گزارنا، شاہی زندگی گزارنا، یعنی بہادری والی زندگی گزارنا، تیتروں جیسی زندگی نہ گزارنا، بزدلی والی زندگی نہ گزارنا، ایسی زندگی گزارنا جس میں تمہیں آزادی ہو، بہادری ہو، کسی اور کے بلیف سسٹمز میں کے اثر انداز نہ ہو جانا، کسی اور کے غلام نہ بن جانا، کمزور نہ بن جانا، اپنی صلاحیتیں بڑھانا، شاہی کی طرح زندگی گزارنا۔ اور شاعری کوئی ایسی دولت نہیں ہے کہ جو کہیں نہ ملے، اس دنیا میں بہت شاعر آئے، اور پھر علامہ اقبال نے مثالی دی ہے کہ انوری اور جامی جیسے ہزاروں شاعر موجود ہیں۔ البتہ ایسے شاعروں کو دیکھنا جو کہ تمہیں اٹھائیں، جو کہ تمہارا پوٹینشیل ڈیولپ کرائیں، جو کہ تمہیں سلائیں نہ، جو کہ تمہیں بزدلی پیدا نہ کریں،
جان پدر کہتے ہیں باپ کی جان، اور شاہی کہتے ہیں باز کو، تدرو کہتے ہیں تیتر، متاع گفتار کہتے ہیں بات کرنے کی دولت، یہاں مراد ہے شاعری۔ انوری اور جامی جو ہیں یہ فارسی کے دو مشہور شاعر ہیں۔ نایاب نہ ملنے والے، صد مینس 100 سینکڑوں۔ ہے میری بساط کیا جہاں میں، بس ایک فغان زیر بامی، ایک صدق مقال ہے کہ جس سے میں چشم جہاں میں ہوں گرامی۔ پھر علامہ اقبال نے اس شعر میں ہیوملٹی کا اظہار کیا ہے، اور یہ نہیں دکھایا کہ وہ بہت بڑے شاعر ہیں، وہ تو انہوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ میری تو بساط ہی کیا ہے، یعنی میری تو حیثیت ہی کیا ہے، میں تو ایک ایسا شاعر ہوں کہ جو کہ چھت کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور کوئی میری باتیں سمجھ نہیں رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں غلام قوم میں پیدا ہوا ہوں۔ اگر میں کسی بیدار قوم میں پیدا ہوتا اور میں چھت کے اوپر کھڑا ہو کے فریاد کر رہا ہوتا تو میری قوم میری شاعری سمجھتی اور اس پہ عمل بھی کرتی۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے، میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ سچی باتیں کر رہا ہوں، آنیسٹی کی باتیں کر رہا ہوں، انٹیگریٹی کی باتیں کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے جو جن کی چشم بینا ہیں، جو کہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں، ان میں مجھے پسند کیا جاتا ہے۔ بساط کہتے ہیں اوقات کو۔ فغان ریز بامی، چھت کے نیچے فریاد کرنا۔ صدق مقال، سچی بات۔ چشم جہاں، زمانے کی آنکھ۔ گرامی، احترام والا، عزت والا۔ اللہ کی دین ہے جسے دے، میراث نہیں بلند نامی، اپنے نور نظر سے کیا خوب فرماتے ہیں حضرت نظامی۔ وراثت میں پیسہ تو مل سکتا ہے لیکن نیک نامی اور شہرت نہیں مل سکتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں یہ چیز عطا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی پیاری بات کہی ہے نظام شاعر نے، کہ جس جگہ تجھے بزرگی کا درجہ حاصل ہونا چاہیے وہاں تجھے میرا بیٹا ہونے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں اپنی صلاحیتیں خود ہی بڑھانی ہوں گی، کیونکہ بزرگی یہ وراثت میں نہیں ملتی۔